دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، وضو کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو اس سے پہلے ایک حدیث سناؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ وضو کا پانی منگوایا، اور پانی منگوانے کے بعد جو ہے انہوں نے نا وضو کیا اور تمام اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھویا، اور فرمایا کہ یہ ایسا وضو ہے کہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ وضو مکمل نہیں ہوتا، یعنی ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ پھر وضو کا پانی منگوایا اور تمام اعضاء کو دو دو مرتبہ دھویا، اور فرمایا جو ایسا کرے گا اس کو ڈبل اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ اور پھر وضو کا پانی منگوایا اور پھر تمام اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا، اور فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تمام انبیاء کا سنت طریقہ ہے، لہذا اعضاء کو تین مرتبہ دھونا یہ سنت ہے جی۔ وضو کا طریقہ، سب سے پہلے انسان کیا کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا زبان سے جی۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ دھوئے گا۔ ہاتھ دھونے کے بعد اگر وہ کسی ایسے ایریا میں، ایسے علاقہ میں رہتا ہے کہ جہاں حاجت کے لیے وہ گھر سے باہر جاتا ہے، یعنی گھر میں واش روم والا سسٹم نہیں ہے جی، تو وہ سب سے پہلے استنجا کرے گا پانی کے ساتھ جی، پانی کے ساتھ استنجا کرے گا۔ اور اگر گھر میں واش روم ہے اور وہ ہمیشہ واش روم استعمال کرتا ہے، پھر یہ چونکہ یہ والی چیز پہلے ہو گئی ہے، پھر دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر بسم اللہ پڑھے گا، ہاتھ دھوئے گا، اور ہاتھ دھونے کے بعد کرولی کرے گا، یعنی تین مرتبہ منہ کے اندر پانی ڈالے گا۔ اور کرلی کرنا یہ الگ سنت ہے، اور مسواک کرنا یہ الگ سی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو منہ کے اندر پانی ڈالے تین مرتبہ، مسواک کرے، اور اس کے بعد تین مرتبہ جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالے، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالے۔ اچھا، کچھ چیزیں ساتھ میں فائدے کے طور پہ بتاتا ہوں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اب ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو پانی سیدھے ہاتھ سے ڈالنا ہے، ناک کو الٹے ہاتھ سے صاف کرنا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے، تو پانی سیدھے ہاتھ سے ڈالنا ہے، صاف جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کرنا ہے جی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انسان جو کیا کرے گا؟ اپنا چہرہ دھوئے گا، تین مرتبہ دھوئے گا ایسا ہے کہ کوئی جو ہے نا اس کا چہرہ جو ہے وہ خشک نہ رہے جی۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل سمجھ لو کہ اگر بچے ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے، یا کوئی نہ وہ کلین شیو ہے، ان کو لیے تو آسانی ہے، جو چہرہ ہے وہ سارا ان کو دھونا پڑے گا۔ اب جس کے چہرے پہ سنت مبارکہ ہے، اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ اس کی داڑھی ایسی ہے کہ اس کے اندر کھال نظر آ رہی ہے، چہرہ نظر آتا ہے، پھر تو نیچے چہرے تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے جی۔ اور اگر اس کی داڑھی جو ہے وہ گھنی ہے، چہرہ نظر نہیں آتا، تو وہ بال جو بالکل سامنے جو نظر آ رہے ہیں صرف وہاں تک دھونا ضروری ہے، نیچے کھال دھونا یا تمام بال دھونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں ویسے اگر وہ اندر بالوں کے اندر پانی ڈالتا ہے، حدیث کے اندر خلال کا طریقہ ہے، ایسے یعنی ہاتھ جو ہے نا وہ سیدھا ڈال کر یا ہاتھ الٹا ڈال کر خلال کرتے ہیں، یہ الگ سنت ہے جی، ٹھیک ہے؟ تو چہرہ دھونا ایسے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ دھونا سیدھا، پھر الٹا ہاتھ، پہلا دایاں ہاتھ تین مرتبہ کوہنیوں سمیت، پھر یہ والا ہاتھ کوہنیوں سمیت۔ اور ہاتھ دھوتے ہوئے کوشش کریں، اس میں بھی ایک فائدے کی بات ہے، عام طور پر اگر ٹوٹی لگی ہوئی ہے تو ہم زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے جب وہ وضو کرتے ہیں تو اپنا بازو ہے وہ ٹوٹی کے نیچے ایسے ایسے کرتے ہیں، یعنی ٹوٹی اپنی جگہ پر ہے، ہم اپنا بازو ہلاتے ہیں۔ اس سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ پانی انسان اپنے چلو میں لے اپنے، اس کے بعد اس کے اوپر پانی بہائے، اور جو ہے نا پانی یہاں نیچے سے گرنا چاہیے، قطرات پانی کے جو ہے نا وہ گرے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ وضو ویسے اس طرح بھی ہو جائے گا، اگر ایسا نہیں کیا اور ہاتھ ہمارے بازو سارا گیلا ہو گیا تو وضو ہو جائے گا۔ اچھا، دونوں بازو دھونے کے بعد اب کیا کرے گا کہ سر کا مسح کرے گا۔ سر کے مسح کے لیے دوبارہ ہاتھ گیلے کرے گا۔ پہلے ہاتھ جو اس نے بازو دھوئے ہیں وہ ہاتھ کافی نہیں ہے، وہ پانی کافی نہیں ہے، دوبارہ وہ لوٹا ہے یا ٹوٹی ہے یا کوئی چیز ہے، مگ وغیرہ ہے، ہاتھ دوبارہ گیلا کر کے پھر وہ کیا کرے گا؟ مسح کرے گا۔ اب مسح کیسا کرنا ہے؟ تو مسح پیشانی سے شروع نہیں کرنا، اس لیے اگر پیشانی سے مسح شروع کریں گے تو ہمارے ہاتھوں پہ جو پانی لگا ہوا وہ استعمال ہو جائے گا، اب پیشانی پر ہمارے بالوں کے لیے وہ نہیں رہا۔ ایسے کچھ لوگ وضو کرتے ہوئے پانی لیتے ہیں، اس کے بعد نا اس کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسح شروع کرتے ہیں جی۔ اس کی حقیقت کیا ہے، ایسے کیوں کرتے ہیں، یہ مجھے نہیں علم جی، لیکن یہ جو قرآن و حدیث کے اندر جو وضو کا طریقہ ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے جی۔
تو ہاتھ گیلا کر کے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے ہم نے مسح شروع کرنا ہے ان 3 انگلیوں کے ساتھ، 3 انگلیاں ادھر 3 ادھر، اور ان 3 انگلیوں کو ہم جو ہے نا وہ نیچے گدی تک لے جائیں گے آخر تک۔ پیچھے سے ہم یہ 3 انگلیوں کو اٹھا کر یہ کف ہیں جو ہتھیلیاں ہیں اس کو ہم آگے کے لے کر آئیں گے، انگلیاں پیچھے لے جائیں گے، ہتھیلیاں آگے لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی جو یہ مسبحہ جو انگلی ہے اس کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا ہے۔ یہ چاہے اسی پانی سے کر لو، چاہے اس کے لیے جو ہے وہ نیا پانی لے لو، دونوں ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے یہ والی انگلی جہاں کان کے اندر راستہ بنا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے یہ انگلی لگانی ہے جی، انگوٹھا کان کے پشت پہ، انگوٹھا کان کے پشت پہ۔ اس کے بعد ہاتھ کے الٹے سائڈ گیلے کر کے ایک طرف دوسری طرف، لیکن یہ گردن پہ، گلے پہ نہیں، ہاتھ یہ گردن کا مسح کرنا ہے، ہم نے گلے کا مسح نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم نے سیدھا پاؤں دھونا ہے، پھر الٹا پاؤں دھونا ہے، 3 مرتبہ دھونا ہے۔ دونوں میں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہماری انگلیوں کے جو درمیان جگہ ہے وہ خشک نہ رہے، لہذا الٹے ہاتھ کی چیچی انگلی کے ساتھ سب کے اندر خلال کرنا سنت ہے جی۔ اور اس میں بھی یہ بات کہ پاؤں بھی ہمیشہ الٹے ہاتھ سے دھوتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے وضو میں پاؤں دھونا مکروہ ہے، سیدھے ہاتھ سے پاؤں دھونا مکروہ ہے، تو اس لیے وضو میں بھی پاؤں جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے دھوتے اور چیچی اخلال کرنا چاہیے۔ آخری بات وضو کے متعلق کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، وضو کے درمیان ایک وضو والی کے جو درمیان کی دعا ہے وہ پڑھیں، اور ایک وضو کی جو ہے نا وہ بعد کی دعا ہے وہ بھی پڑھیں جی۔ یہ بھی ایک اس کے لیے بہت سارے فضائل ہیں وہ